السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آج ہماری حدیث نمبر 4 ہے۔ بخاری و مسلم کی معروف حدیث ہے جس سے ہم سب واقف ہیں کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور معروف حدیث موطا میں ملتی ہے کہ ہر دین کی کوئی بنیادی صفت ہوتی ہے جو اس کے ہر پہلو پہ غالب رہتی ہے۔ اسلام کی صفت جو ہر پہلو سے غالب ہے وہ حیا ہے۔ الحاکم ترغیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حیا کی مزید وضاحت کرتی ہے کہ حیا اور ایمان دونوں باہم ملے جلے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ حیا کا احساس انسان کے دل میں اجاگر رہے تو وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جان بوجھ کر کوتاہی نہیں کرتا۔ حیا دراصل اس وفاداری کا نام ہے جو شرف انسانی کو ودیعت کی گئی ہے۔ وہ وفا اس معاہدے اور وعدے سے جڑی محسوس ہوتی ہے جس کو عہد الست کہا گیا ہے، تو اسی صورت میں اپنی زندگی کا ہر پہلو اسی عہد کو وفا کرنے کی طرف مائل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ بھی اسی عہد کی ایک کڑی ہے، اور احسن تقویم ہونے کے ناطے وہ اس عہد سے منہ موڑنے پہ حیا محسوس کرے گا، یعنی اسے لاج آئے گی اور اس کے اندر لحاظ ہوگا کہ وہ اپنے اس عہد سے نہ پھرے۔ انسان کا اپنے رب سے ناطہ ہو یا باہم انسانوں کے درمیان رشتے ناطے، میل جول، لینا دینا، سب لحاظ، مروت، وفا کا مرہون منت ہے جس کا دوسرا نام حیا ہے۔ اسی طرح یہ حیا افکار و خیالات سے شروع ہو کر اعضاء و جوارح تک پہنچتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دراصل ہر بھلائی کا سر چشمہ حیا ہے، یعنی حیا خیر کے سوا کچھ نہیں لاتی، اور ہم سب اس بات سے بھی اچھی طرح واقف ہیں کہ جب کوئی حیا نہ کرے تو پھر اس سے ہر قسم کی برائی متوقع ہے۔ حیا کا مادہ ہی انسان اور جانور میں فرق واضح کرتا ہے۔ ہر تہذیب کے سارے قواعد و ضوابط اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حیا اس کی فطرت میں رکھی گئی ہے، اور شرف انسانی کی یہی ایک بنیادی وجہ ہے۔ معاملات کی دیانت کو بھی حیا کہتے ہیں اور نگاہ کی دیانت کو بھی حیا کہتے ہیں۔ جس پہ آپ نگاہ ڈالنے کے مجاز نہیں اس پہ کیوں ڈالیں؟ جس مال کو لینے کے آپ حقدار نہیں اس کا خیال کیوں دل میں لائیں؟ جس زندگی کے آپ مالک نہیں اس پہ بیجا تصرف یا اپنی مرضی سے تصرف کرنا بددیانتی، بدلحاظی اور سراسر بے حیائی ہے۔ جس کو اپنے رب الرزاق کے ساتھ بے مروتی، بدلحاظی، بے ایمانی، بدعہدی کا خوف نہیں، اس اللہ الخالق سے حیا نہیں آتی تو وہ اپنے آپ سے کیا حیا کرے گا، یا اپنے جیسے انسانوں سے کیا حیا کرے گا؟ یہ جو ہم دن رات بے حیائی کا رونا روتے رہتے ہیں، اس کی بنیاد دراصل اپنے رب سے غافل ہونا ہے۔ جو اپنے پیارے رب کو بھلا دیتا ہے تو پھر جواباً رب بھی اس بندے کو اس کا اپنا آپ بھلا دیتا ہے۔ وہ بندہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے جس کو اپنا شرف، اپنی عزت، اپنا وقار، اپنی اہمیت بھول گئی ہو، اس کا ہاتھ شیطان پکڑ لیتا ہے اور اس کو ان راہوں پہ گھسیٹتا پھرتا ہے جس کا انجام رسوا کن عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ بے حیائی کے سارے کام وہ خلوت میں ہوں یا جلوت میں، ابتدائی مرحلے میں ہوں یا انتہائی، سب اللہ رب العزت نے حرام کر دیے ہیں۔ جب معاشرے میں اللہ کے حرام کردہ امور کو اجتماعی طور پر قبول کر لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف انداز میں لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچانے کی فکر کریں، لیکن جب لوگ بے حیائی کی حدود پار کر جائیں تو ان تنبیہات سے بھی وہ غافل کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو سزا کے طور پہ ان کا آپ بھلا دیا۔ اور جس کو اپنے آپ سے غافل کر دیا جائے اس سے بڑی سزا دنیا میں اور کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بے مروتی بد لحاظی سے بچائے جس کی سزا اپنے نفس کو اپنے آپ سے بھلا دینا ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اپنے آپ سے غافل ہو چکے ہیں؟ کیا تنبیہات ہم پہ کوئی اثر نہیں کر رہی؟ کیا بے حیائی، بد لحاظی، بے مروتی کا دور اور چال چلن ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے؟ آج ابھی وقت ہے ہم اپنے آپ کو سوچیں، غور کریں، تنبیہات کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو صراط مستقیم پہ ڈالنے کے لیے محنت کریں۔ اللہم اہدنا صراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر فرد کو کھلے اور چھپے، خلوت و جلوت میں حیا کی حلاوت سے آشنا کر دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔